اب حلیمہ بھی تکتی ہوگی یا نہیں؟ قربان جائیے، حلیمہ سعدیہ تیری عظمت پر دائیاں بہت آئیں اس دنیا میں، مگر تجھ جیسا خوش قسمت کسی ماں نے نہیں جنا۔ گھر میں کون ہے؟ آمنہ کا لال ہے۔ آپ کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصہ میں آئی۔ اب گھر میں وہ بھی تو دیکھتی ہوگی کہ میرا شہزادہ جو جھولے میں لیٹا ہوا ہے اشارے کس کو کرتا ہے؟ چاند کو کر رہا ہے۔ ایک دن اس نے چاند کو پکڑ لیا۔ حلیمہ اب روز دیکھتی ہیں کہ چاند ہمارے گھر آ جاتا ہے، میرے شہزادے کے اشاروں پر دائیں بائیں ہوتا ہے۔ ایک دن حلیمہ سعدیہ نے چاند کو کہنے لگی، شاعر نے بڑے خوب انداز میں اس کو بیان کیا۔ اب کیا فرماتی ہیں؟ اے چاند بھلا تجھ کو کیا ہوا، اے چاند بھلا تجھ کو کیا ہوا، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، اے چاند بھلا تجھ کو کیا ہوا۔ اب چاند بار بار حضور کے پاس آ رہا ہے، حلیمہ کے گھر آ رہا ہے، حلیمہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اے چاند بھلا تجھ کو کیا ہوا، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، اتنی بے چینیاں ہے آخر اتنے چکر لگاتا کیوں ہے، اتنی بے چینیاں ہے آخر اتنے چکر لگاتا کیوں ہے۔ اور اٹھا دوں گر میں نقاب احمد، اٹھا دوں گر میں نقاب احمد تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے، اٹھا دوں گر میں نقاب احمد تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے۔ اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے عقیدے کی انتہا کرتے ہوئے کچھ یوں گویا ہوتی ہیں کہ اے چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین طلبوں سے ماند ہے نا، اے چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین طلبوں سے ماند ہے نا، اب ہماری چھت پہ نہ آیا کر ہمارے گھر میں اپنا چاند ہے نا، اب ہماری چھت پہ نہ آیا کر ہمارے گھر میں اپنا چاند ہے نا۔ تو حاضرین محترم حضور پنگھوڑے میں ہے مگر اشارے سے چاند دائیں بائیں جا رہا ہے۔